بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کل بھی فوجی افسر تھا، میں آج بھی فوجی افسر ہوں۔ فرق یہ ہے کہ پہلے میں فوجی افسر تھا اور برائے نام مسلمان تھا، اور اب اللہ تعالیٰ نے مجھے دین کی سمجھ دی ہے۔ اب میں حقیقی مسلمان بھی ہوں اور فوجی افسر بھی ہوں، کیونکہ بقول جنرل حمید گل افسر کبھی ریٹائر نہیں ہوتا ہے۔ آفیسرز کی دل کے اندر ایک جو عزت اور احترام ہوتا ہے اس رینک کی وجہ سے، اور ایک اکیڈمی میں ٹریننگ لینے کی وجہ سے، اور پاکستان آرمی افسر کے ایک سولجر کی حیثیت سے وہ ایک اپنی حیثیت رکھتا ہے۔ اس وجہ سے اگر پاکستان آرمی کے اوپر کوئی حرف آئے، آفیسرز کے اوپر کوئی حرف آئے، اور پھر سب سے زیادہ سینئر ترین افسر کے اوپر کوئی حرف آئے تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، کیونکہ پاسنگ آؤٹ پریڈ کے اوپر پاکستان کی خیرخواہی اور پاکستان کی سالمیت کے لیے قسم کھائی ہوتی ہے کہ ہم اس کے وفادار رہیں گے اور اس کی طرف آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور خاص کر وہ سورہ انفال کی وہ آیتیں جو پاکستان ملٹری اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے اوپر پڑھی جاتی ہیں، بہت ہی جوش اور ولولے کے ساتھ، ابھی تک مجھے ان کا ترجمہ انگلش میں اور اردو میں یاد ہے کہ ٹو میک ریڈی یور اسٹرینتھ ٹو اسٹرائک ٹیرر ان دا ہارٹس آف اینیمیز آف اللہ اینڈ یور اینیمیز اینڈ ادرز beside them whom you know not but Allah knows them, and whatsoever you will spend in the cause of Allah shall be repaid to you, and you shall not be treated unjustly۔ تو یہ بات دل کی گہرائی میں اتر گئی کہ اللہ کی خاطر انسان جو کچھ بھی کرے وہ ضائع نہیں جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بھرپور بدلہ دیتا ہے۔ میرا معاملہ تو خالص ایک اللہ کا معاملہ تھا، 7 پنجاب رجمنٹ جو پیش آ گیا تھا، لہٰذا آج میرا یہ ویڈیو صرف اور صرف جنرل منیر عاصم منیر صاحب کے لیے ہے، تاکہ وہ جنرل باجوہ کے اینڈ سے اس کے انجام سے سبق لیں، اور ان کی وجہ سے جو پاکستان آرمی کے اوپر دبا لگ گیا ہے اس کا ایک نقشہ اس ویڈیو کے اندر سنیں کہ عوام کیا تاثر لے رہی ہے اس بندے کے بارے میں۔ تو اگر ان جیسا کام کریں گے تو آپ کا بھی اینڈ پھر یہی ہوگا، اس سے بھی زیادہ خراب ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ حافظ قرآن ہیں، آپ کے اوپر زیادہ انگلی اٹھے گی، اور آپ اگر تھوڑا سا بھی سمجھداری، عقل اور جرت سے، اور خاص کر اگر ایمانی جرت سے کام لیں تو آپ اس دبے کو نہ صرف دھو سکتے ہیں بلکہ پاکستان کو پوری دنیا میں بہت بڑا مقام آپ دے سکتے ہیں، دلوا سکتے ہیں۔ اور اس معاملے میں ہر لحاظ سے آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ آپ حافظ قرآن ہیں اور میں قرآن کی دعوت کو سمجھ گیا ہوں، قرآن کے نچوڑ کو میں سمجھ گیا ہوں، اور قرآن کے ایمان کو میں سمجھ گیا ہوں۔ اس ایمان کی روشنی میں یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں۔ یہ میرا یوٹیوب چینل بھی اسی نقطے کے گرد گھومتا ہے، تقریباً 2000 ویڈیوز اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ آپ ان کو وقتاً فوقتاً سنیں، کوئی میرا ایک بیان بھی ایسا نہیں ہے جو ایمان خالص کے گرد نہ گھومتا ہو۔ ہر اینگل سے یہ چیز ثابت کی گئی ہے کہ نہ صرف امت مسلمہ بلکہ پاکستان کے سارے مسائل کی ایک ہی وجوہات ہے کہ مالک اور خالق سے بگاڑی ہوئی ہے، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ اپنے مالک اور خالق کی طرف رجوع کریں۔ آپ کے قرضے چٹکیوں کے اندر حل ہو جائیں گے، آپ کے سارے مسائل اگر چٹکیوں کے اندر نہ حل ہو گئے تو جو چاہیں آپ مجھے سزا دیں، اور اگر چٹکیوں میں حل ہو گئے تو پھر کہنا اللہ کی بات سچی ہے، اسلام سچا ہے، اور یہ جو وعدہ اللہ نے کیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ تسلی دینے کے لیے نہیں ہے، یہ مشروط وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، شرط کے ساتھ کہ تم مومن بنو، ہم تمہیں دنیا میں عزت دار کریں گے۔ تو پہلے یہ ویڈیو سنیے، یہ عوام کی رائے ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت دوسرے لوگوں نے کیا ہے، میں نے سنے ہیں۔ حقیقت ٹی وی والے نے بہت زبردست اور بہت ہی سخت انداز سے ان کے اوپر تنقید کی ہے، عمران ریاض خان نے بڑے سخت الفاظ میں تنقید کی، اور بالکل درست کی ہے، بالکل انہوں نے حالات کا تجزیہ کیا ہے،
اور غور کیجئے ان کی ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد، کیونکہ اس نے پہلے عوام کو ایک شکنجے میں کسا ہوا تھا، اور ایک سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نہیں بولتے ہیں، کچھ تو پھر بھی بولتے ہیں، ہمت کرتے ہیں، لیکن کچھ بالکل نہیں بولتے ہیں۔ میں تو الحمدللہ گزشتہ 37 سال سے یہ بات بیان کر رہا ہوں اور خیر خواہی کی نیت سے کر رہا ہوں، کوئی میں فساد برپا نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں تو اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہوں۔ ترس آتا ہے مجھے، اور خاص کر اس وقت مجھے بہت زیادہ ترس آتا ہے جب عقیدے کی خرابی کی وجہ سے یہ لوگ کہیں نہ کہیں مارے جاتے ہیں اور ان کی لاشیں گھروں میں آتی ہیں اور کہا جاتا ہے یہ شہید ہو گئے، اللہ بلند درجات عطا فرمائے، اور پھولوں کی چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، اور باجوہ صاحب جا کے جو ان کے والدین ہوتے تھے ان کو ایسی تسلی دیتے تھے، اور وہ بھی آگے سے بولے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں ایک بیٹا کیا، اگر اتنے بیٹے اور ہوتے تو ہم قربان کر دیتے۔ ان کو ہوش نہیں ہے کس چیز پر قربان کر دیتے۔ یہ باجوہ صاحب نے خود جو کچھ کہا اس ویڈیو میں، آپ وہ بات بھی سنیں گے کہ میں نے پسینہ مانگا، انہوں نے خون دیا، اور انہوں نے تو خون دیا، اور آپ نے کیا دیا وہ سن لیجئے ذرا۔ ناانصافی اور ظلم کے بدترین دور کا آج خاتمہ ہوا۔ ایک ڈائری ہاتھ میں لے کر نکلنے والے کے سوگ میں پورا پاکستان نکلا تھا، اور چھڑی چھوڑنے والے کھرب پتی پر پورا پاکستان خوشیاں منا رہا ہے۔ بے شک عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج بہت سارے پاکستانیوں کا ارشد شریف شہید کے مشہور زمانہ سوال وہ کون تھا کا جواب مل گیا کہ وہ کوئی اور نہیں باجوہ تھا، جس نے امپورٹڈ حکومت کے ساتھ مل کر عمران خان کی چلتی ہوئی حکومت کا تختہ الٹا، اور نہ صرف تختہ الٹا بلکہ پاکستانی عوام پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے۔ یہ وہ سابق جنرل ہے جس نے چادر اور چار دیواری کا تقدس راتوں کا پامال کیا، اور عوام کے گھروں کے دروازے توڑ کر خواتین اور بچوں کو نہ صرف ہراس کروایا بلکہ ان پر تشدد بھی کروایا۔ احتجاج کرنے آنے والے بچوں اور بوڑھوں کو بھی نہیں بخشا۔ یہ 9 ماہ پاکستانیوں کی اذیت اور تکلیف سے بھرپور تھے۔ ایک غیر اعلانیہ مارشل لا لگا دیا گیا تھا، صحافیوں پر FIR کاٹی گئی، ان کو ننگا کر کے تشدد کیا گیا۔ کیونکہ وہ سوال پوچھتے تھے۔ باجوہ نے اپنے اختیارات اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس قدر فرونیت دکھائی کہ سوال پوچھنے پر ارشد شریف جیسے بہادر صحافی کو نہ صرف ڈرایا دھمکایا بلکہ اس پر 16 FIRs بشمول غداری کے کٹوائیں اور اس کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا۔ وہ ملک سے چلا گیا، لیکن اس فرعون کو پھر بھی تسلی نہیں ہوئی، اور مبینہ طور پر دبئی حکومت پر دباؤ ڈال کر ارشد شریف کو وہاں سے بھی نکلوایا۔ کس قسم کا پتھر دل، ظالم اور سفاک انسان ہے یہ کہ اس نے کینیا میں بھی ارشد شریف کا پیچھا نہیں چھوڑا، اور اس کو وہاں جا کر بے رحمی اور بے دردی سے دیار غیر میں تڑپا کے مارا۔ قمر جاوید باجوہ نے اتنے ظلم ڈھائے کہ منگولوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ ارشد شریف کا خون پی کر اس ویمپائر کا دل نہیں بھرا تو عمران خان کے پیچھا کر کے اس کو ٹارگٹ کیا، نہ صرف اس کی ٹارگٹ کلنگ بلکہ اس کو قتل کروانے کی پوری کوشش کی، اور خان صاحب بچ گئے، مگر خان صاحب کی ٹانگ میں اتری وہ 4 گولیاں صرف عمران خان پر نہیں بلکہ پوری پاکستانی عوام کے سینوں میں پیوست ہیں۔ سینیٹر اعظم سواتی، ایک 75 سالہ بزرگ اور اس کی تہجد گزار بیوی جو کبھی میڈیا کے سامنے نہیں آئی، ان کی نازیبا ویڈیوز بنوائی، اور نہ صرف ویڈیوز بنوائی بلکہ طاقت کے نشے میں چور اس پورن فلموں کے عادی نے وہ ویڈیو بوڑھے اعظم سواتی کی جوان سالہ بیٹی کو دکھائی، جسے دیکھ کر وہ روتی رہی اور اپنی ماں کے ساتھ یہ ملک چھوڑ کر باہر شفٹ ہو گئی۔ اس سے بھی دل نہیں بھرا تو اس بے شرم نے اعظم سواتی پر الٹا 46 FIRs درج کروائیں، تقریباً 17 کے قریب FIRs مراد کے خلاف درج کروائیں، 26 FIRs عمران خان پر درج کروائیں، اس کے علاوہ کوئی درجن FIRs PTI باقی رہنماؤں اور سول میڈیا ایکٹیوسٹ کے خلاف درج کروائیں۔ ستم ظریفی یہ کہ اس ساری بدماشی میں امپورٹڈ حکومت نے کھل کر بھرپور طریقے سے ان کا ساتھ دیا۔ لگا کر آگ شہر کو بادشاہ نے کہا، اٹھا ہے دل میں تماشے کا آج شوق بہت، جھکا کر سر سبھی شاہ پرست بولے حضور، شوق سلامت رہے شہر اور بہت۔ باجوہ کی آئین شکنیوں میں اس کا ساتھ دینے والوں نے بھی باجوہ کو ہتھیار کے طور پر خوب استعمال کیا، اور آج باجوہ کے ریٹائرمنٹ کے موقع پر طنزیہ ہنسی ہنستے رہے۔ اس فوج نے ہمیشہ میری آواز پر لبیک کہا، اور جہاں میں نے ان سے پسینہ مانگا انہوں نے مجھے خون دیا۔ انہی قربانی کی وجہ سے پاکستان آج باجوہ کی الوداعی تقریر کے موقع پر مکس بھٹو بلاول زرداری کی مسکراہٹ اور تمسخرانہ انداز میں یہ عوامی رائے ہے، حالانکہ ان سیاسی لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، جتنے یہ جو بھی ان کے معاملات ہیں ان کے اپنے معاملات ہوں گے، میرا اپنا معاملہ ہے۔ میرے 2 معاملے ہیں، ایک تو ذاتی حیثیت سے کہ مجھے 7 پنجاب ریجمنٹ سے صرف اس وجہ سے نکال دیا گیا کہ میں نے شرک کے خلاف آواز اٹھائی تھی، اور یہ جو خاص کر ہماری 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر کرنل نجم حسن ملک اس وقت وہ کمانڈنگ آفیسر تھے، اور وہ اپنے مخصوص عقیدے کی وجہ سے وہ نعرہ لگواتے تھے دم دم علی علی یا علی مدد، یہ مارننگ پریڈ کے اندر، اور اس وقت میں نے ان کو منع کیا کہ دیکھو یہ ایسی چیز نہ کرو، ایک مسلمانوں کا نعرہ ہوتا ہے ہمیشہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، اور کوئی ایسی چیز نہ کہو جو جس سے لوگ متفق نہ ہوں، کیوں ان کے اوپر یہ چیز مسلط کرنا چاہتے ہو۔ تو اس پر وہ اختلاف ہو گیا،
اور اچھی خاصی ٹینشن بن گئی. ابھی بھی 7 پنجاب ریجمنٹ میں وہ سارے لوگ موجود ہیں اس کے گواہ، خاص کر ملک جان، سپاہی ملک جان اور لانس نائک عصمت اللہ، کیونکہ وہ بھی اسی چیز کے ماننے والے تھے. انہوں نے بھی یہ نعرہ لگانا چھوڑ دیا تھا، تو ان کو ایک دوسرے انداز سے انہوں نے یعنی بینیفٹس دے کے ارلی ریٹائرمنٹ کر دی. اور میرے لیے تو انہوں نے اس طرح منہ پر ہاتھ پھیر کے کہا کہ میں دیکھتا ہوں ارشد کیسے فوج میں رہے گا. اور اس کے بعد وہ کافی سیاسی انداز سے، یعنی کافی کنٹیکٹ والا آدمی تھا، اس نے کافی لوگوں سے رابطے کیے. اور بلکہ مجھے بعد میں پتہ چلا، جنرل صاحب یقین کریں، ایک کرنل ہے، بڑے عرصے بعد مجھے ان سے ملاقات ہوئی گجر خان میں. انہوں نے جب کلینک کھولا تو میں ویسے گیا ان کے پاس، ایسے یعنی وہ نظر چیک کرتے تھے، تو انہوں نے مجھے پہچان لیا. تو میں نے بھی کہا بھائی میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے، پرانی بات ہے، نہیں یاد آ رہا، لیکن انہوں نے مجھے پہچان لیا. تو کہتے ہیں کہ ارشد کیا حال ہے؟ یہ میں وہ ہوں جس نے تمہیں فوج سے جو ہے نا ریٹائرمنٹ دلوانے میں یعنی میں نے بڑی مدد کی تھی. میں کہا کون سی ریٹائرمنٹ دلوانے میں؟ تو کہنے لگے کرنل نجم الحسن نے، وہ جو کرنل جنجوا، میجر جنجوا کے ذریعے مجھے یہ پیغام بھجوایا کہ یہ افسر فوج چھوڑنا چاہتا ہے. تو میں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ ان کو اس طرح میڈیکلی طریقے سے یہاں ایک دفعہ اسپتال میں لے آئیں، تو اس کے بعد ان کی میڈیکل گراؤنڈ پر وہ ریٹائرمنٹ کروا دی جائے گی. تو اندازہ لگائی، میں نے کہا وہ تو مجھے جھوٹ بول کے لایا تھا. اور کہتا ہے آپ نہیں نکلنا چاہ رہے تھے؟ میں کہا نہیں بھائی، یہ تو اس نے مسئلہ یہ تھا کہ اس طرح کا بن گیا تھا، اس کے ساتھ یہ نظریاتی اختلاف تھا. تو یقین کیجئے اس کو بھی بڑا افسوس ہوا، اور کہتا ہو دیکھو مجھے کس طرح بیچ میں انہوں نے استعمال کیا ہے، کہ مجھے بتایا کچھ اور ہوا کیس کچھ تھا. بہرحال وہ بہت تیز آدمی تھا، اس نے اس طریقے سے مجھے جھوٹ بول کے پہلے تو سی ایم ایچ لے کے گیا کہ لیفٹیننٹ زاہد وہاں بیمار ہے، چلے سارے افسر اس کو دیکھنے جاتے ہیں. ان کو چلیں چلتے ہیں. اور یقین کریں وہاں جا کے ایک جگہ بیٹھے ہوئے سی ایم ایچ اندر ساری کاغذی کارروائی اس نے کروا دی کہ افسر کا جو ذہنی توازن ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے پھر کون سنتا ہے. یہ معاملہ ہوا. تو میں اصل میں یہ تو میرا پرسنل معاملہ ہے. باقی اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایمان عقیدے کا مسئلہ ہے. پوری امت مسلمہ آج ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہی ہے اسی شرک کی وجہ سے. اور نام لیتے ہیں کبھی مدینہ ریاست بنانے کا، کبھی عمر بن خطاب کا نام لیتے ہیں، کبھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی صحابہ کرام کے واقعات، کبھی نبی علیہ السلام کی مثالیں دیتے ہیں سارے. کبھی ٹینکوں کا نام خالد رکھ لیا جاتا ہے، کبھی کمپنیوں کا نام وہاں پی ایم اے میں کوئی طارق کمپنی ہے، کوئی خالد کمپنی ہے، کوئی صلاح الدین ہے، کوئی کون سی ہے. تو اللہ کے بندو ان جیسا ایمان تو پیدا کرو. ان جیسا ایمان جب تک نہیں پیدا کرو گے تو ایٹم بم ہونے کے باوجود ہماری کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. یقین کی یہ پوری دنیا کے اندر یہود و نصارہ سے جنگ لڑتے ہوئے خوف طاری ہے، ہندوؤں سے جنگ لڑتے ہوئے خوف طاری ہے. اور کشمیر میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ماں بہنوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں، پھر بھی ان کی گیم جاری ہیں، ان کی کرکٹ جاری ہے، ان کے چھکے جاری ہیں. تو اس کے بعد شرم و حیا، جب غیرت ختم ہو جائے تو پھر یہ معاملہ ہوتا ہے ایمان کی خرابی کی وجہ سے. مشرقی پاکستان کس طرح توڑ دیا گیا ہمارے ایک بازو کو، کس طرح یہ ایک ایسا عجیب و غریب کھیل کھیلا گیا اس دور کے جرنیلوں نے اور پھر سیاسی لوگوں نے. یہ ان پر الزام دیتے ہیں، وہ ان پر الزام دیتے ہیں. اصل میں سارے مجرم ہیں، سارے اس کھیل کے اندر مجرم ہیں. یہ سیاست کے تحفے ہیں، یہ جمہوریت کے تحفے ہیں. تو لہٰذا آپ کے سامنے یہ بات بڑی کھل کے آئی ہے. پہلے اس کیس کو آپ تھوڑا انکوائری کروائیں. آپ کا ایک اشارہ، ایک حکم اس کو پوری جو رپورٹ آپ کے سامنے لے آئے گا. اور اس کے بعد اللہ کا نام لیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں. اور ایک بڑی زبردست قوم کی لیڈ کرنے کا، اس کی جوانوں کی، اس کی فوج کو لیڈ کرنے کا آپ کو موقع ملا ہے. بڑے بڑے باصلاحیت سیاسی لوگ بھی موجود ہیں، لیکن ان کو گائیڈ نہیں کیا گیا ہے. ان کو بھی گائیڈ کیا جا سکتا ہے. عمران خان صاحب کی تھوڑی سی رہنمائی کی جا سکتی ہے. جو ان کے اندر وہ شرکیہ عقائد ہیں، جس طرح مزار پر جا کے سجدہ کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، ان سب کی اصلاح کی جا سکتی ہے. یہ معافی مانگیں، توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے، اور اس طرح ایک ٹیم بن کے پوری دنیا کے سامنے وہ جو چیز آتی ہے نا، وہ کہتے ہیں جسے کیڈٹ، اصل میں لفظ قیادت ہے. قیادت اس کو ملتی ہے جیسے شوق شہادت ہے. یہ صرف لکھنے کی حد تک تھا. شوق شہادت اللہ نے موقع دیا ہے آپ کو. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ شہادت سے کچھ لوگ جی کترا رہے. کیا جنت میں جانے کا شوق نہیں ہے؟ جنت الفردوس نہیں ہے. یہاں اگر 4 فلیٹ ہیں وہاں بڑے بڑے، یا کوٹھیاں ہیں، یا بنگلے ہیں، یا ایک کوئی جزیرہ آپ کو مل گیا ہے، جنت الفردوس کی وسعت زمین اور آسمان جتنی اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو بتائی ہے. لیکن ایمان خالص کر کے، توحید کے اوپر، رد شرک کے ساتھ پھر جب آپ آگے بڑھیں گے تو یقین کیجئے دنیا کی کوئی قوم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ شیطان ڈراتا ہے اپنے چیلوں سے، امریکہ سے، روس سے، چائنا سے، آگے پیچھے ڈر خوف طاری ہے. مسلمان کا بھی ڈرتا ہے،
سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، آپ صرف اللہ کا نام لیں اور یہ شرک کا کلا کما کریں، پاکستان کو پہلے صحیح معنوں میں پاکستان بنائیں، اس کا شرک اور کفر کا جنازہ اٹھائیں اور اس کے سارے جتنے اللہ کے علاوہ جو پوجی جاتی ہیں رکوع سجدے واسطے وسیلے ان کو ختم کریں۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس بنیاد کے اوپر یہ اور بات کہ ان کو نعرہ لگانے کے بعد اس کا معنی نہیں آتا تھا، ورنہ کبھی وہ نعرہ نہ لگاتے، نہ پیچھے جواب دینے والے جواب دیتے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس لا الہ الا اللہ کو سیاسی طور پر وہ استعمال کیا گیا تھا، ورنہ لا الہ الا اللہ کرنے والے ملک کے اندر اس طرح قبریں پوجی جا رہی ہیں، مزار پوجے جا رہے ہیں، اور جمہوریت جیسا انتظام کوئی، یہ جمہوریت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ خالص شیطانی نظام ہے، یہ طاغوتی نظام ہے، اس کو ختم کیا جائے اور پوری طرح اس نظام کو اس چوروں ڈاکوؤں سے پاک کیا جائے اور اللہ کا نام لے کے آگے بڑھیں۔ انشاءاللہ ہماری پاس بڑی زبردست یہ قوت ہے، ایمان کی قوت، توحید کا معاملہ، ساری تاریخ ہمارے سامنے، نبی علیہ السلام کی پوری زندگیاں ہمارے سامنے، صحابہ کرام کی پوری زندگیاں ہمارے سامنے ہیں۔ تو کیا یہ صرف پروموشن ایگزام پاس کرنے کے لیے ہے یا ان کا عملی پہلو بھی کوئی ہے؟ تو میں اس کے عملی پہلو کے اوپر زور دیتا ہوں، اور انشاءاللہ نہ صرف یہ ایک تھیوری ہے بلکہ پریکٹیکل انشاءاللہ اس کو پوری طرح اس کے زبردست اینڈ تک میں پہنچانے کی اللہ کے فضل و کرم سے صلاحیت رکھتا ہوں، اور آپ سب ایک ٹیم کی شکل میں انشاءاللہ اس دعوت کا ساتھ دیں، ایمان کا ساتھ دیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ آپ حافظ قرآن ہیں، الحمدللہ سے لے کر والناس تک آپ پورا قرآن بتائیں، کوئی ایک بات بتائیں جو میں نے اس قرآن کے خلاف بات کہی ہو۔ الحمدللہ سے لے کر والناس تک ایک ہی عقیدہ ہے کہ تمہارا داتا اللہ ہے، تمہارا دستگیر اللہ ہے، تمہارا مشکل کشا اللہ ہے، تمہارا حاجت روا اللہ ہے، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہے، براہ راست اللہ کو پکارنا ہے، کوئی رکوع اور سجدے نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو۔ بتائیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آغاز کرتے ہیں ہمارے عمران خان صاحب اور اختتام ہوتا ہے جا کے درگاہ کے اوپر سجدے سے، تو کہاں گیا آپ کا ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ پھر اسی سٹیج سے نعرے لگتے ہیں دم دم، اور نعرہ حیدری اور یا علی مدد اور اس طرح کی میں نے خود سنے ہیں، خود آپ نے عمران خان صاحب نے یہاں پٹا بندوایا ہے یا علی مدد کا، تو کہاں گیا لا الہ الا اللہ؟ تو لا الہ الا اللہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ اس کائنات کی روح ہے، سمجھ لیجئے پوری کائنات اس ایک کلمے کے لیے بنی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہر دور کے اندر انبیاء بدلی ہوتے رہے ہیں، شریعت بدلی ہوتی رہی ہے، علاقے بدلی ہوتے رہے ہیں، انسان بدلی ہوتے رہے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ نہیں بدلی ہوا ہے، کیونکہ یہی روح ہے، پورا قرآن اسی کی تفسیر ہے، نبی علیہ السلام کی پوری زندگی اس کی تفسیر ہے، صحابہ کرام کی پوری زندگیاں اس کی تفسیر ہیں۔ تو لیکن افسوس ہے کسی پلیٹ فارم سے یہ آواز نہیں اٹھتی ہے، نہ کوئی سیاسی لیڈر اس آواز کو اٹھاتا ہے، نہ کوئی فوجی جرنیل اس آواز کو اٹھاتے ہیں، نہ کوئی صحافی اٹھاتے ہیں، بڑے بڑے باصلاحیت صحافی موجود ہیں لیکن یہ بات نہیں اٹھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے ان کو اس سے خوف طاری ہوتا ہے، کوئی اندر اس کا مطلب کوئی دشمنی ہے، کوئی خوف ہے، اور ہر شیطانی چیز ہر خبر کے اوپر ان کی نظر ہے، لیکن نہیں نظر ہے تو اس کے اوپر نہیں ہے۔ باقی یہ 6 سال ملے ہیں جنرل باجوہ صاحب کو، میں نے کتنی اپلیکیشن ان کو دیں، وہاں جا کے GHQ میں دیکھ لیجئے کوئی آرمی افسر خاص کر یہ آرمی چیف ایسے نہیں ہیں جن کو میں نے اپلیکیشن نہ دی ہو۔ میں تو اس انداز سے، میں ان سے کوئی امید نہیں ہے، نہ ہی مجھے آپ سے کوئی امید ہے، مجھے تو امید ہے اللہ سے امید ہے، اور یہ ساری چیزیں میں اس لیے بیان کرتا ہوں، یہ اسباب کی دنیا ہے، اسباب کو پورا استعمال کرو اور پھر نتیجہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دو۔ مالک چاہے گا تو یہاں بھی جو ہے چند دنوں کے اندر پوری دنیا کا نقشہ مالک بدلی کر سکتا ہے، وہ اتنی قوت والا ہے، اتنی طاقت والا ہے، جو مردے سے زندے کو نکال دیتا ہے، بتائیے، اور زندے سے مردے کو نکال دیتا ہے، تو وہ کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اس مردہ قوم کو اللہ ایمان خالص دے کہ اس کو پھر زندہ کر دے، دل مسلم کو زندہ تمنا دے، اس کا دل پھر مسلم بنو، پہلے بریلوی نہ بنو، دیوبندی نہ بنو، اہل حدیث نہ بنو، سلفی نہ بنو، صوفی نہ بنو، تم مسلم ہو، مسلمانوں، تمہیں اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، فخر محسوس کرو اس نام کے اوپر، اپنے مالک کے اوپر ایمان لے، اور چھوڑو ان ساری درگاہوں کو، یہ مزار، یہ بت پرستی ہے جو تمہارے اندر آئی ہے۔ میں نے خود سنا ہے ہندو سوال کرتے ہیں کہ کیسے تم مورتی پوجا نہیں کرتے ہو؟ ہم اپنی مورتی کو کھڑا کر کے پوجتے ہیں، تم اپنی مورتی کو لٹا کے پوجتے ہو۔ پھر دیوالی کے موقع کے اوپر میں نے دیکھا ہے یہ خاص کر محاذوں کے اوپر دیوالی کی وہ مٹھائی ادھر آ کے دیتے ہیں، اور یہ مسلمان افسر جا کے سلوٹ کر کے اور دیوالی کی مٹھائی لیتے ہیں، تو اللہ کے بندو کہاں گیا وہ ایمان، کہاں گیا لا الہ الا اللہ؟ تو اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ والا ویڈیو صرف اور صرف آرمی چیف جنرل آسن منیر صاحب کے لیے ہے، اور ان سے یہ گزارش ہے کہ یہ اس معاملے کو سنجیدگی دیں، کیونکہ وقت تو گزرتا جا رہا ہے۔ آج انہوں نے اسٹک آپ کو دے دی ہے
3 साल बाद या मुमकिन है 6 साल बाद, या और एक्सटेंशन मिल गई तो 9 साल बाद, ये स्टिक तो बहरहाल देनी पड़ेगी, लेकिन ये वक्त दोबारा कभी नहीं आएगा। और अल्लाह ताला के यहाँ जब आप पहुँचेंगे तो आपकी बाज़ पर बहुत सख्त होगी अगर आपने ईमान खालिस की तरफ और तौहीद की तरफ और कुरान के अमली पहलू की तरफ अगर आपने तवज्जो न दी। बहरहाल मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला आपको, आपके दिल को खोले इस ईमान के लिए, खालिस के लिए, और किसी जगह मुझे बुलाएं, मैं अपने पूरे केस को सामने लाने के लिए तैयार हूँ, और जितने मसाइल हैं मौजूदा ये करने के लिए तैयार हूँ। और आर्मी ऑफिसर्स की मोटिवेशन के लिए मुझे आप इस्तेमाल करें, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में, इन्फेंट्री स्कूल कोयटा में, और जहाँ जहाँ भी ये ब्रिगेड जहाँ इज्तिमात होते हैं, जहाँ भी मैं इंशाअल्लाह पूरी तरह अपने जवानों को ईमान खालिस बता के उनके जो है ईमान को यानी जोश दिलाने के लिए सारी तारीख़, मैंने इस्लामिक हिस्ट्री में मास्टर डिग्री की है, एजुकेशन में भी मैंने मास्टर डिग्री की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन अपने मुल्की हालात की वजह से कोई सुनने वाला ही नहीं है। मुझे हालात यहाँ ले आए, मैं बहरीन आ गया हूँ, लेकिन पाकिस्तान के लिए, अपनी फ़ौज के लिए मैं किसी वक्त आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुस्बत अंदाज से इस चीज़ को लिया जाए और इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारे मुल्क को इन चोरों और डाकुओं से बचाए, हमारी सरहदों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, और हमारे सारे निज़ाम को अल्लाह ताला दुरुस्त कर दे। लेकिन याद रखें, अल्लाह ताला ने कभी किसी कौम की हालत नहीं बदली है जब तक वो ख़ुद अपनी हालत नहीं बदलते हैं। यानी अगर वो अल्लाह उनसे खुश है, ईमान के ऊपर है, तो अल्लाह ताला उसको कभी तब्दील नहीं करेगा जब तक वो ख़ुद नाशुक्री नहीं करेंगे। तो इसी तरह अगर वो ज़िल्लत और ख्वारी के अंदर हैं, ग़ुलामी के अंदर हैं, तो अल्लाह ताला कभी उनको वहाँ से नहीं निकालेगा जब तक वो ख़ुद उठने की कोशिश नहीं करेंगे। अल्लाह ताला इन बातों के मुस्बत पहलू के ऊपर गौर व फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।